اوزے سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ سب ہیڈنگ: بدھ کا انجام۔ ان کے لیے یہ رات نہایت سود مند تھی۔ کوہر نہایت گہری تھی اور تاریکی اتنی زیادہ تھی کہ انہیں ایک دوسرے کو چھو کر محسوس کرنا پڑتا تھا۔ جان کے وفادار کتے نے دریا تک پہنچانے میں ان کی رہنمائی کی۔ وسیع کھیتوں میں سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ان کے پار شاہراہ پہنچ گئے۔ وسیع کھیتوں میں سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ان کے پار شاہراہ پر پہنچ گئے۔ کیونکہ جونس کو معلوم تھا کہ خفیہ پولیس کے آدمی ہر جگہ کثرت سے موجود ہیں، وہ 50 گز آگے نکل جاتا تھا، کان لگا کر کسی آہٹ کا جائزہ لیتا تھا اور اچھی طرح مطمئن ہونے کے بعد دھیمی آواز سے سیٹی بجاتا تھا۔ تب بدھ اور ہیرلڈ اس کی طرف بڑھتے تھے۔ وہ معمولی سی آواز پر بھی چونک پڑتے تھے، تاہم انہوں نے کئی گھنٹے اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ خمدار راستوں سے گزرتے ہوئے دریا پر پہنچے۔ اس وقت بڑی تیز ہوا چل رہی تھی اور پانی کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے سے یونین کے سپاہی دریائے پوٹومیک کے بہاؤ اور بالائے اطراف بھاگتے پھرتے تھے۔ انہوں نے ساحل کی ہر کشتی کو تباہ کر دیا تھا، لیکن جیمز نے بڑی ہوشیاری سے ایک کشتی محفوظ کر لی تھی اور اسے دن کے وقت مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور رات کے وقت چراگاہ میں چھپا دیتا تھا۔ اس لیے جب بھگوڑے شام کے وقت دریا پر پہنچے تو ہر قسم کی تیاری مکمل تھی۔ بدھ نے جونس کا شکریہ ادا کیا، $17 کشتی کے لیے ادا کیے اور اسے ایک شراب کی بوتل پیش کر کے کشتی میں سوار ہو گئے۔ انہیں دوسرے کنارے پر ایسی جگہ پہنچنا تھا جو ورجینیا سے 5 میل کے فاصلے پر تھی۔ رات کے وقت دھند کی وجہ سے گھپ اندھیرے میں ہیرلڈ چپو چلاتا تھا اور بدھ آگے بیٹھا ہوا قطب نما اور موم بتی کے ذریعے سمت متعین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ابھی دور نہیں گئے تھے کہ انہیں ایک سیلاب کی لہر سے واسطہ پڑا جو اس جگہ دریا کے تنگ پاٹ کی وجہ سے بڑی تیز تھی۔ یہ انہیں دریا میں کئی میل بہاؤ کے اوپر کی طرف لے گئی اور وہ اندھیرے میں اپنی منزل بھول گئے۔ وفاقی جنگی کشتیوں سے بچتے بچاتے وہ صبح کے وقت دریا سے 10 میل اوپر جا ٹھہرے، لیکن ان کے ورجینیا تک پہنچنے کے فاصلے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ اس لیے وہ نینجے مائی کھاڑی کی دلدل میں چھپے رہے۔ وہ بھوکے اور بھیگے ہوئے تھے۔ بدھ نے چلا کر کہا، اب میں اپنے شاندار ورجینیا میں محفوظ ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر رچرڈ سٹیورٹ کی دکان کی طرف چل دیے۔ ڈاکٹر رچرڈ نیم وفاقی حکومت میں کنگ جارج کونٹی میں امیر ترین آدمی تھا۔ بدھ کو توقع تھی کہ جنوب کے نجات دہندہ کی حیثیت سے اس کا استقبال کیا جائے گا، لیکن نیم وفاقیوں کی مدد کرنے پر ڈاکٹر کو پہلے ہی کئی مرتبہ قید کی صحبتیں برداشت کرنی پڑ چکی تھیں۔ اب وہ لنکن کے قاتل کی امداد کر کے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس لحاظ سے وہ بڑا چالاک تھا۔ اس نے بدھ کو اپنے مکان میں بھی داخل نہ ہونے دیا، لیکن اس نے انہیں کہا کہ غلے کے گودام میں جا کر کھاؤ اور رات کو سونے کے لیے حبشیوں کے ایک کنبے کے پاس بھیج دیا۔ حبشی بھی بدھ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ رات کو وہاں قیام کرنے کے لیے انہیں ڈرانا دھمکانا پڑا۔ یہ حالت تھی اس کی ورجینیا میں، جہاں اسے یقین تھا کہ پہاڑیاں اس کے حق میں نعروں سے گونجیں گی اور اس کا زبردست استقبال ہوگا۔ اب اس کا انجام قریب آ رہا تھا۔ صرف 3 دن کی مہلت باقی تھی۔ بدھ زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ اس نے دریا عبور کر کے پورٹ رائل کا سفر کیا تھا۔ وفاقی حکومت کے 3 گھڑ سوار جو جنگ سے واپس آ رہے تھے انہیں 3 میل دور جنوب کی طرف لے گئے۔ یہاں بدھ نے ان کی مدد سے ایک کسان گیرٹ کو کچھ رشوت دی، اپنا نام بوائڈ بتایا اور کہا کہ وہ جنرل لی کی فوج میں شامل تھا، رچمنڈ کے قریب زخمی ہو گیا تھا اور اب اسے آرام کی ضرورت ہے۔ وہ 2 دن کے لیے گیرٹ کے مکان میں رہا۔
مکان کے باہر لان میں وہ دھوپ تاپتا رہتا تھا اور نقشے کی مدد سے اس راستے کا جائزہ لے رہا تھا جو میکسیکو کی طرف جاتا تھا۔ زخم کی وجہ سے اسے کافی تکلیف تھی۔ پہلی شام کو جب وہ رات کے کھانے پر بیٹھا تو گیرٹ کی لڑکی نے بلند آواز سے لنکن کے قتل کی خبر سنائی جو اس نے پڑوسی سے سنی تھی۔ وہ اس کے متعلق باتیں کرتی رہی اور حیران تھی کہ قاتل کون ہو سکتا ہے اور اسے قتل کرنے پر کتنی رقم ملی ہوگی۔ بھوت نے بے ساختہ کہا، میری رائے میں اسے کوئی رقم نہیں ملی ہوگی، بلکہ اس نے صرف شہرت کی خاطر یہ کام کیا ہوگا۔ اگلے روز سپہر کے وقت 25 اپریل کو بھوت اور ہیرلڈ درختوں کے جھنڈ میں گیرٹ کے صحن میں پاؤں پھیلائے پڑے تھے کہ اچانک میجر ریگلز، جو وفاقی حکومت کا رسالدار تھا اور جس نے ان کی دوران سفر مدد کی تھی، آ پہنچا۔ وہ چلایا، ینکیز دریا عبور کر رہے ہیں، محتاط رہو۔ وہ جلدی سے جنگل میں چھپ گئے، لیکن جب اندھیرا چھا گیا تو خاموشی سے واپس مکان پر آ گئے۔ گیرٹ کو ان کی حرکت بہت مشکوک معلوم ہوئی۔ وہ فوراً ایسے مہمانوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کیا وہ اس لیے ان سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا کہ وہ لنکن کے قاتل تھے؟ نہیں، اس کا تو اسے بالکل وہم بھی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ گھوڑوں کے چور ہیں۔ جب انہوں نے شام کے کھانے کے وقت 2 گھوڑے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اسے شبہ ہو گیا، اور کھانے کے بعد جب انہوں نے بالا خانے میں جانے سے انکار کیا اور اپنی حفاظت کے خیال سے محراب یا گودام میں سونے پر اصرار کیا تو اس کا شبہ یقین میں بدل گیا۔ اب اس کے نزدیک بلا شبہ وہ گھوڑوں کے چور تھے۔ چنانچہ اس نے ان کے سونے کا انتظام تمباکو کے ایک پرانے گودام میں کر دیا جو اس وقت خشک گھاس اور فرنیچر رکھنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس نے انہیں اندر داخل کر کے باہر سے تالا لگا دیا اور مزید احتیاط کے طور پر بوڑھے کسان نے اپنے 2 بیٹوں ولیم اور ہنری کو سردی سے بچنے کے لیے کمبل دے کر متصلہ گودام میں، جہاں بالیوں سے بنی ہوئی پلنگڑی پڑی تھی، ان کا پہرا دینے کے لیے بھیج دیا۔ یہاں بیٹھ کر وہ گھوڑوں کی نگرانی کر سکتے تھے، اور اگر کوئی انہیں لے جانے کی کوشش کرتا تو انہیں فوراً علم ہو سکتا تھا۔ گیرٹ کا کنبہ اس روز اس حالت میں سویا کہ اسے کوئی پرجوش واقعہ پیش آنے کی کسی حد تک ضرور توقع تھی، اور ایسا واقعہ صبح ہونے سے پیشتر پیش آ ہی گیا۔ 2 دن اور 2 راتوں سے یونین کے سپاہی بوت اور ہیرلڈ کا کھوج لگا رہے تھے، اور انہیں جگہ جگہ سے ان کا سراغ مل رہا تھا۔ انہوں نے بوڑھے حبشی اور پتن عبور کرنے والے رولن سے معلومات حاصل کر لی تھیں۔ اس نے انہیں بتا دیا تھا کہ جس شخص نے بوت کو سواری مہیا کی تھی اس کا نام کیپٹن جیٹ ہے۔ اس کیپٹن کی ایک محبوبہ 12 میل دور باؤلنگ گرین میں رہتی تھی۔ غالباً وہ وہاں چلا گیا تھا۔ چونکہ اس بات کا کافی امکان تھا، اس لیے رسالدار فوراً اپنے گھوڑوں پر چڑھ بیٹھے اور چاند کی چاندنی میں باؤلنگ گرین کے راستے پر گھوڑے ڈال دیے۔ وہ آدھی رات کے وقت وہاں پہنچے اور مکان کے سامنے جا گرجے۔ انہوں نے کیپٹن جیٹ کو اس کے بستر سے باہر نکالا اور اس کے پہلو پر ریوالور رکھ کر دریافت کیا، خدا تمہیں سمجھے، بتاؤ بھوت کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، ورنہ تمہارا بھرکس نکال دیا جائے گا۔ جیٹ اپنی خچر پر سوار ہوا اور انہیں گیرٹ کے فارم پر لے گیا۔ رات تاریک تھی کیونکہ چاند چھپ چکا تھا اور ستارے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ 9 میل تک گھوڑوں کے ٹاپوں سے اتنی گرد اڑی کہ دم گھٹا جا رہا تھا۔ سپاہی جیٹ کے دائیں بائیں جا رہے تھے، مبادا وہ بھاگ جائے۔ انہوں نے احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے گھوڑے کی باگیں اپنی کاٹھی کے ساتھ باندھ رکھی تھیں۔ صبح 3:30 بجے وہ گیرٹ کے پرانے مکان پر پہنچے جسے سفیدی کی ہوئی تھی۔ پھرتی مگر خاموشی سے انہوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا اور ہر کھڑکی اور دروازے کے سامنے ایک ایک بندوقچی کو متعین کر دیا۔ ان کا لیڈر محراب میں داخل ہوا، دروازے پر دستک دی اور بوت کو ان کے حوالے کرنے کو کہا۔ فوراً ہی رچرڈ گیرٹ موم بتی ہاتھ میں لیے باہر نکلا اور دروازہ کھول دیا۔ اس وقت اس کے کتے بڑے غصے سے بھونک رہے تھے اور تیز ہوا ان کی قمیض کے دامن کو
फड़फड़ा रही थी। उसकी टांगें कांप रही थीं। लेफ्टिनेंट बेकर ने लपक कर उसे गले से पकड़ लिया और उसकी कनपटी पर पिस्तौल रखते हुए कहा कि भूत को उसके हवाले कर दिया जाए। बूढ़े ने खौफजदा होकर जवाब दिया कि वो मकान में नहीं है, कहीं जंगल में चला गया होगा। ये झूठी बात थी और उसकी बातों से भी साफ तौर पर आया हो रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए सिपाहियों ने उसे झटका देकर दरवाजे से बाहर निकाल लिया और उसकी गर्दन में रस्सा डालते हुए धमकी दी कि वो उसे बाहर सेहन के दरख्त के साथ फांसी दे देंगे। उस वक्त गैरेट का एक लड़का जो गोदाम में सो रहा था मकान की तरफ दौड़कर आया और सच्ची बात बता दी। उसी वक्त फौजियों ने तंबाकू के गोदाम को घेरे में ले लिया। गोली चलाने से पेशतर भूत और फौजियों में बड़ी तू मैं हुई और 20 मिनट तक फौजी अफसर और भूत को हथियार डालने की तरगीब देता रहा। मैं माजूर आदमी हूँ मगर कमाल दिखाना चाहता हूँ। अगर वो 100 गज पीछे हट जाए तो मैं हर एक के साथ बारी बारी मुकाबला करूँगा। हेलेट हौसला हार गया और वो हथियार डालने के लिए तैयार हो गया। जब भूत उसकी तरफ से मायूस हो गया तो उसने हेलेट को बाहर धकेलते हुए कहा, ओ नकारा बुज़दिल, निकल जा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। हेलेट बाहर निकल गया। उसने हथकड़ियाँ डलवाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए हुए थे और कह रहा था, मैं तो लिंकन के मजाक को पसंद करता हूँ, कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। कर्नल कांगो ने उसे दरख्त के साथ बांध दिया और कहा, अगर खामोश नहीं होगे तो तुम्हारे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाएगा। भूत हथियार डालने के लिए तैयार नहीं था। वो महसूस कर रहा था कि वो आने वाली नस्लों के लिए काबिल तकलीफ नमूना पेश कर रहा है। उसने ताकुब करने वालों से गरजते हुए कहा, हथियार डालने का लफ्ज़ मेरी लुगत में मौजूद नहीं है। उसने उन्हें हिदायत की कि वो उसके लिए स्ट्रेचर का इंतज़ाम रखें। वो पुराने झंडे में एक और धब्बा लगा रहे हैं। कर्नल कांगर ने उसे उड़ा देने का फैसला कर लिया, मगर इससे पहले उसने गोदाम के साथ झाड़ियों का ढेर लगवा दिया। जब भूत ने एक सिपाही को ऐसा करते देखा तो उसे धमकी दी कि वो ऐसा करने से बाज आ जाए वरना उसके बदन में से गोली गुजार देगा। वो रुक गया, लेकिन कर्नल पीछे की तरफ गोदाम के कोने में खिसक गया। एक शगाफ से कुछ खुश्क घास निकाली और उसे दिया सिलाई दिखा दी। ये गोदाम तंबाकू के लिए तामीर किया गया था और लगभग 4 इंच के शगाफ हवा दाखिल होने के लिए बनाए हुए थे। उन शगाफों में से फौजियों ने देखा कि आग का मुकाबला करने के लिए भूत ने एक मेज़ उठाया। आखिरी बार एक्टर रोशनी के सामने आया था ताकि अपना अलमिया का आखिरी किरदार अदा कर ले। भूत को जिंदा पकड़ने के लिए सख्त अहकामात जारी किए गए थे। अगर मजहबी जुनूनी सार्जेंट बोस्टन वहाँ ना होता तो उन अहकाम पर अमल दरामद हो सकता था। हर शख्स को ये तनबीह की गई थी कि उसे बिला इजाज़त गोली ना मारी जाए। बाद में कार्बेट बोस्टन ने कहा कि उसे बिला वास्ता खुदा से गोली मारने का हुक्म था। बोस्टन ने कुशादा शगाफों में से देखा कि बोत ने अपनी बैसाखी फेंक दी है, पुरानी कराबीन को गिरा दिया है और अपना रिवॉल्वर लेकर दरवाजे की जानिब लपक पड़ा है। बोस्टन को यकीन था कि वो मायूस होकर अपनी आखिरी कोशिश करेगा और जब वो बचकर निकला तो गोलियां चलाता हुआ भाग जाएगा। बस बेकार खून खराबा रोकने के लिए बोस्टन आगे बढ़ा, एक शिगाफ से निशाना बांधा, भूत की रूह के लिए दुआ की और लबलबी दबा दी। पिस्तौल की आवाज़ पर भूत ने नारा लगाया, फर्श से तकरीबन 1 फुट ऊपर उछला, आगे की तरफ झुका और खुश्क घास पर गिर पड़ा। उस वक्त तड़ाखे मारते हुए शोले खुश्क घास तक जा पहुँचे। बदमाश को मुकम्मल तौर पर जल जाने से बचाने के लिए बोस्टन फौरन शोला जन इमारत में कूद गया। उसकी भींची हुई मुट्ठी से रिवॉल्वर खींचा और एहतियातन उसके बाजू कमर पर बांध दिए, क्योंकि उसकी मौत के मुतालिक अभी शुबा था। भूत को किसान के पोर्च में ले जाया गया। एक सिपाही को फौरन 3 मील के फासले पर पोर्ट रॉयल भेज दिया गया ताकि वहां से डॉक्टर को बुला लाए। बेगम गैरेट की एक बहन हिलोरे थी जो वहां रहती थी। वो एक स्कूल में उस्तानी थी। जब उसे मालूम हुआ कि जख्मी मशहूर एक्टर भूत है तो उसने कहा कि उसकी तीमारदारी एहतियात से होनी चाहिए। उसने उसके लिए चिटाई बिछाई और अपना तकिया उसके सर के नीचे रख दिया। ना सिर्फ ये
بلکہ اس نے بھوت کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے شراب پلائی، لیکن اس کا گلا ناکارہ ہو چکا تھا، وہ شراب نہ پی سکا۔ پھر اس نے رومال بھگو کر اس کے ہونٹوں اور زبان کو بار بار تر کیا، نیز اس کی کنپٹیوں اور سر پر مالش کی۔ مرنے والا 2 گھنٹے تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ اس وقت وہ سخت تکلیف میں تھا، بے قراری کی وجہ سے کبھی التجا کرتا تھا کہ اسے منہ کے بل لٹایا جائے، بے قراری کی وجہ سے کبھی التجا کرتا تھا کہ اسے منہ کے بل لٹایا جائے، کبھی پہلو اور کبھی کمر کے بل لیٹنے کی خواہش کرتا تھا۔ وہ کھانس رہا تھا، درد کے مارے کراہتے ہوئے کہتا تھا، میرا گلا دبا کر ختم کر دو۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ کہا، میری ماں کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ جو کچھ میں نے بہتر سمجھا وہ کیا، اور میں اپنے ملک کی خاطر مر رہا ہوں۔ جب اس کا آخری وقت قریب تھا تو اس نے خواہش کی کہ اس کے ہاتھ اوپر اٹھا دیے جائیں، لیکن وہ بالکل بیکار ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، بے فائدہ ہے۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ جب گیرٹ کے صحن کے سامنے درختوں کی چوٹیوں پر سورج نمودار ہوا تو وہ چل بسا۔ اس کا جبڑا اعضاء کی کھچاوٹ کی وجہ سے ترچھا ہو کر نیچے لٹک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پاؤں کی طرح سخت تھیں۔ اس وقت اس کے گلے سے گڑ گڑ کی آواز نکلی، پھر رک گئی۔ اب اس نے اپنے پاؤں پھیلا دیے اور سر پیچھے پھینک دیا۔ وہ اس حالت میں اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ 7 بجے کا وقت تھا گویا۔ لنکن کی وفات کے وقت سے 22 منٹ قبل اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ بوسٹن کی گولی اس کے سر کی پچھلی طرف 1 انچ نیچے لگی، جہاں لنکن کو گولی لگی تھی۔ ڈاکٹر نے بھوت کے بال کا ایک کھنگر کاٹ کر مس ہیلولے کو دے دیا۔ اس نے کھنگر کو خون آلود تکیے کو اپنے پاس بطور یادگار محفوظ رکھا، لیکن زندگی کے آخری برسوں میں جب غربت نے اسے پریشان کیا تو نصف تکیہ ایک کنستر آٹے کے عوض بیچ دیا۔ سب ہیڈنگ، بھوت کی تدفین اور خیال آرائیاں۔ بھوت نے آخری سانس لیا ہی تھا کہ سراغ رساں خمیدہ ہو کر اس کی تلاش کر رہے تھے۔ انہیں ایک سگار، کمانی دار چاقو، 2 ریوالور، ایک ڈائری اور ایک کتب نما ملا جو موم بتی کے قطروں سے تیل آلودہ تھا۔ اس کے علاوہ کینیڈا کے ایک بینک کے نام $300 کا ڈرافٹ تھا، ایک ہیرے کی پن، ناخن صاف کرنے کی ایک ریتی اور ان خوبصورت عورتوں کے 5 فوٹو تھے جن کے ساتھ اسے زیادہ عقیدت تھی۔ کرنل ڈوہرٹی نے جھٹکے کے ساتھ گھوڑے کا کمبل اتارا، بیگم گیرٹ سے سوئی لی اور لاش کو کمبل میں سی دیا۔ ایک حبشی کے جس کا نام نیڈ فری مین تھا، یہ کام سپرد ہوا کہ وہ لاش دریائے پوٹومیک تک پہنچائے، جہاں ایک جہاز ان کے لیے تیار کھڑا تھا۔ دریا تک سفر کے متعلق لیفٹیننٹ لافیٹی، جس کا تعلق خفیہ پولیس سے تھا، دکھتا ہے۔ جب چھکڑا روانہ ہوا تو بھوت کے زخموں سے دوبارہ خون رسنے لگا۔ چھکڑے کے شگافوں سے خون کے قطرے دھرے پر گرتے تھے اور سڑک پر ہلکی طے کے خوفناک دھبے پڑتے جاتے تھے۔ چھکڑے کے تختے رنگ دار ہو گئے اور کمبل تو مکمل طور پر بھیگ گیا۔ تمام راستہ مسلسل خون رستا رہا۔ اس عرصے میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ نیڈ فری مین کی گاڑی، جیسے بیکر نے لکھا ہے، فرسودہ قسم کی تھی اور بہت ہچکولے کھاتی تھی۔ یہ ٹوٹنے والی تھی، اس لیے ٹوٹ گئی۔ ایک بڑا قابلہ کھل گیا اور اس کے حصے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ سامنے والے پہیے پچھلے پہیوں کو داغ مفارقت دے گئے۔ چھکڑے کا سامنے والا حصہ دھڑام سے زمین کے ساتھ جا ٹکرایا اور بھوت کا جسم آگے کی طرف کھسک گیا، گویا وہ آخری بار بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیفٹیننٹ بیکر نے اس چھکڑے کو خیر بات کہا اور کسی قریبی کسان سے ایک چھکڑے کا انتظام کیا۔ بھوت کی لاش کو اس میں لاد کر دوبارہ دریا کی طرف سفر شروع کر دیا۔ دریا پر پہنچ کر گورنمنٹ کے ایک دخانی جہاز جان ایس آئیڈ کے ذریعے اسے واشنگٹن پہنچا دیا گیا۔ اگلی صبح یہ خبر تمام شہر میں پھیل گئی کہ بھوت کو گولی مار دی گئی ہے۔
اس وقت اس کی لاش اسلحے کی کشتی مان ٹانک میں پڑی تھی جو پوٹومیک میں لنگر انداز تھی۔ تمام شہر میں جوش و خروش پایا جاتا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھوت کی لاش میں دلچسپی کے باعث اس جہاز کی طرف چل پڑے جس کے ذریعے سے وہ لائی گئی تھی۔ سپہر کے وقت کرنل بیکر بھاگ کر سٹینز کے پاس گیا اور بتایا کہ جہاز پر کچھ شہری احکام کی کھلی خلاف ورزی کر کے چڑھ گئے ہیں اور ایک عورت نے بھوت کے بالوں کا کنگر کاٹ لیا ہے۔ سٹینز چونک پڑا اور کہا کہ باغی بھوت کے ایک ایک بال کو بطور یادگار پیش کریں گے۔ اسے خدشہ تھا کہ یہ یادگار بال اس سے بھی زیادہ اہمیت حاصل کر لیں گے۔ سٹینز کا پختہ یقین تھا کہ لنکن کے قاتل کی سازش کے پیچھے جنوبی ریاستوں کے پریزیڈنٹ جیفرسن ڈیوس اور نیم وفاق کے لیڈروں کا ہاتھ ہے، اور اسے خدشہ تھا کہ وہ بھوت کی لاش حاصل کر کے جنوبی غلاموں کے حامیوں کو بھڑکائیں گے اور پھر شدید خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے حکم دیا کہ بھوت کو جلد از جلد دفن کر دیا جائے، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور اس کی کوئی چیز باقی نہ رہے جس سے لوگوں کو بھڑکانے کا ذریعہ بنایا جا سکے۔ سٹینز نے یہ احکام جاری کر دیے۔ اس لیے اسی شام جب سورج آگ کی مانند سرخ بادلوں میں غائب ہو گیا، کرنل بیکر اور اس کا چچا زاد بھائی لیفٹیننٹ بیکر ایک کشتی مونٹینیک میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے حیران و پریشان ہجوم کے سامنے 3 کام کیے۔ اول، انہوں نے بھوت کی لاش کو جو صنوبر کی لکڑی کے ایک باکس میں بند تھی جہاز کے ایک طرف چھوٹی کشتی میں رکھا۔ دوسرے، ایک بڑا گولا اور زنجیر بھی کشتی میں رکھی، پھر خود اس میں سوار ہو کر ندی کے بہاؤ کی طرف چل دیے۔ جستجو کے دل دادا ہجوم نے وہی کیا جس کی سراغ رسانوں کو توقع تھی۔ انہوں نے دریا کے کنارے کنارے دوڑ لگانا شروع کی۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی لاش کو کہاں ڈبویا جاتا ہے۔ وہ 2 میل تک اسی طرح چلتے رہے، پھر دریا میں اندھیرا چھا گیا۔ بادلوں کی وجہ سے چاند اور ستارے ماند پڑ گئے اور نہایت تیز نگاہ والا شخص بھی چھوٹی کشتی کو دریا کے منجدار میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت تک سراغ رساں گیزبرو پوائنٹ تک پہنچ گئے تھے جو دریا میں ویران جگہ تھی۔ کرنل بیکر کو یقین تھا کہ اب انہیں قطعاً کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اپنی کشتی کا رخ ایک وسیع دلدل کی طرف کر دیا جہاں سے لمبی لمبی گھاس کا مقام شروع ہوتا تھا۔ یہ وہ میدان تھا جہاں ناکارہ گھوڑوں اور مری ہوئی خچروں کو دفن کیا جاتا تھا۔ اس وسیع دلدل میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا، دونوں سراغ رسانوں نے کئی گھنٹے انتظار کیا۔ کھاس میں سوائے بڑے بڑے مینڈکوں اور پانی کی ہلکی ہلکی لہروں کی آواز کے کچھ سنائی نہ دیا۔ آدھی رات کے وقت دونوں نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ کشتی کو دریا کے بالائی طرف لائے۔ وہ کانا پھوسی کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ چپوؤں کی آواز بھی ان کے لیے خطرے سے خالی نہ تھی۔ بالآخر وہ پرانے اصلاحی قید خانے کی دیواروں کے پاس پہنچے اور اس جگہ تک چلے گئے جہاں ایک پختہ خلا پانی کے کنارے بنایا گیا تھا۔ وہاں انہوں نے بھوت کے تابوت کو ایک افسر کے حوالے کر دیا جس کے تختے پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ نصف گھنٹے کے بعد گورنمنٹ کے اسلحہ خانے کے ایک بڑے کمرے میں جنوب مغربی کونے کی طرف ایک تنگ خلا میں اسے دفن کر دیا گیا۔ قبر کا بالائی حصہ بالکل ناہموار کر دیا گیا تھا، باقی مٹی کو فرش کے ساتھ ملا دیا گیا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلنے پر جوشیلے لوگ کھونٹیاں پکڑے ہوئے پوٹومیک کی طرف جا رہے تھے اور گیزبرو پوائنٹ کے پیچھے وسیع دلدل میں جہاں مری ہوئی خچروں کے پنجرے پڑے ہوئے تھے جگہ جگہ زمین کو ریتتے تھے۔ وہ بھوت کی لاش کی تلاش میں تھے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ بھوت کی لاش کا کیا ہوا۔ صرف 8 اشخاص کو اس کے متعلق علم تھا۔ یہ وفادار لوگ تھے اور ان سے قسم لی گئی تھی کہ وہ راز فاش نہیں کریں گے۔ ایسی حالت میں ملک کے اخبارات میں مختلف قسم کی باتیں شائع ہونا اور افواہیں پھیلانا طبیعی بات تھی۔ کوئی کہتا کہ بھوت کا سر اور دل واشنگٹن کے طبی عجائب گھر میں جمع کرا دیا گیا ہے۔ کوئی لکھتا کہ اس کی لاش سمندر میں دفن کی گئی ہے۔ کسی نے خیال کیا کہ اسے جلا دیا گیا ہے۔ ایک ہفتہ وار
اخبار نے لکھا کہ اسے آدھی رات کے وقت دریا میں ڈبو دیا گیا ہے۔ ایسی افواہوں میں سے ایک افواہ یہ بھی تھی کہ بھوت بچ کر نکل گیا ہے اور سپاہیوں نے کسی اور آدمی کو گولی مار دی ہے۔ یہ افواہ غالباً اس لیے پھیلی کہ بھوت کی لاش کی حالت بالکل غیر ہو چکی تھی۔ سٹینز نے ایک شخص کو حکم دیا تھا کہ اسلحے کی کشتی مانٹاؤک لے جائے اور بھوت کی لاش کی شناخت کرے۔ یہ ڈاکٹر جان فریڈرک تھا جو واشنگٹن کا مشہور ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر نے لکھا کہ جب اس کے بدن سے ترپال ہٹائی گئی تو اس لاش کی بھوت کے ساتھ کوئی مشابہت نہ تھی۔ اس پر ڈاکٹر نے جنرل بارنر سے کہا، اس لاش کی بھوت کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھوت ہے۔